میں نہ آتی ہوں۔ ایسوں کے درمیان ایک رات گزارنا کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ جب کسی کے سر پر موت سوار ہو جائے، یعنی یوں کہ ظالم تلوار کھینچ لے اور تمہارے خاتمے کے لیے وہ پوری طور پر کمر بستہ ہو چکا ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں قتل کیا جا سکتا ہوں یا میں مارا جا سکتا ہوں، تب کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیسی گھبراہٹ اور بے چینی ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کو جج صرف سزا سنا دیتا ہے نا، تو کئی ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بے چینی اور بے قراری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رات کتنی بے قراری والی ہو سکتی ہے، کتنی بے چینی والی ہو سکتی ہے کہ کل کا دن آنے کے بعد یہ لوگ جنگ چھیڑ دیں گے اور پورے کے پورے جتھا مل کر کے نونہالان خاندان رسول کو قتل کر دیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہو۔ لیکن میرے عزیزو، خیمہ امام حسین میں کہیں پر بھی بے چینی اور بے قراری تھی نہیں، کہیں پر بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ 3 دن کے پیاسے تو ضرور تھے، بھوکے بھی تھے۔ ہم ایک دن کا روزہ رکھ کر کے شام تک بھوک برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ مسلسل بھوک اور پیاس برداشت کر رہے۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا خیمہ امام حسین میں جا کر کے کیا ہو رہا ہے، تو جا کر دیکھا تو ہمیشہ سجدے میں حضرت امام حسین کو پایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے صرف یہ کہ مولا مجھے استقامت عطا فرما، پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہ آئے، زلزلہ نہ آئے۔ اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں ایسے امتحانوں کے موقع پر۔ امام حسین یہ دعا کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما، مجھے صبر دے دے اور جمے رہنے کی طاقت دے دے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ہماری زندگی میں آئی ہوئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس وقت بھی گھبراہٹ اور بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اپنی وصیتیں بھی لکھ کر کے دے دیا تھا میرے احباب کو کہ شاید یہ لوگ میرا جنازہ یہاں سے نکالے، اس سے پہلے میں اپنی وصیتیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ ڈپریشن میں آدمی بہت کچھ سوچ لیتا ہے، لیکن ان حالات میں نے محسوس کیا امام حسین کی جو دعا تھی وہی ہمیں حوصلہ بھی دیتی تھی۔ مصیبتوں کے وقت گھبرا کر کے بھاگ جانا یہ مصیبت کا علاج بھی نہیں اور حل بھی نہیں، مصیبت کا حل نہیں ہے، وہ علاج بھی نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کا سامنا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین بڑھا لینا، یہ مصیبتوں کو ہرانے والا کام ہے۔ تم مات دے دو گے، شکست دے دو گے ہر مصیبت کو۔ صرف ایک بات میں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں آج اپنے بچوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے میں مجھے 6 مہینے لگ گئے تھے۔ کون سی چیز بے چین کرتی تھی، بے قرار کرتی؟ گھر کی یاد، بستر پہ سونا، کرسی پہ بیٹھنا، عمدہ گاڑیوں میں چلنا، یہ سب چیزیں جب یاد آئے ایک قیدی بندے کو، ایک قیدی آدمی کو جو پتھروں پہ سو رہا ہو، نہایت ہی گندا پانی پینے کو ملتا ہو، سوکھی روٹی ملتی ہو، اس آدمی کو یہ ساری یادیں بے چین کرتی۔ میرا گھر کیسا تھا، میری گاڑی کیسی تھی، میرے دوست کیسے تھے، میرے چاہنے والے، یہ سب خیالات جو اسے بے چین کرتے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو دماغ سے نکالنا شروع کی، نہیں سب دنیا ہے، گھر بھی دنیا ہے، گاڑی بنگلہ یہ ساری چیزیں یہ دنیا ہے، دوست و احباب یہ بھی دنیا ہے۔ سب کی چیزوں کو ذہن سے نکالتے نکالتے اب کسی کی یاد نہ آنے پائے تاکہ تڑپ اور بے چینی نہ آئے۔ سب نکالنا بہت مشکل رہتا ہے، لیکن کچھ ریہرسل کے بعد نکال لیے، سب نکال۔
آخری چیز باقی رہ جاتی ہے اولاد کی محبت. بچوں کی محبت جلدی ذہن سے جاتی نہیں ہے. میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 6 مہینے گزر گئے جب کبھی چھوٹے سے بچے میرے اپنے ملاقات کے لیے جالیوں کے باہر آ جائیں تو تڑپ اور بے چینی عجیب سی ہوتی تھی. ہم چھو بھی نہیں سکتے انہیں, اور ان کے آنسوں کے نکلتے ہوئے قطرے ہمیں اور بے چین کرتے. اس چیز کو سٹرگل کرنا یہ بہت بھاری تھا. 6 مہینے کے بعد اللہ کریم کی طرف سے جو بات ہوگی ذہن میں یہ بات آئی. یہ ایک چیز ہے جو بے چین کر رہی ہے اولاد کی محبت. باقی سب کو تو دل سے نکالتے گئے. اس کو بھی نکالنا ہوگا. اس کو بھی نکالیں, یہ بے چینی ختم ہو جائے گی, بے قراری ختم ہو جائے گی. دنیا ہے, اولاد بھی دنیا ہی ہے, بیوی بھی دنیا ہے. یہ آخری مہینہ رہا ہوگا, دل ٹھان کر کے یہ کہنا پڑا مجھ کو بھی کہ نہیں, اب مجھے اولاد کی بھی ضرورت نہیں. ذہن سے نکال دو, نہیں یاد کروں گا. مصلی پہ گر جاتا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ رب تبارک و تعالی یہ ساری چیزوں کو ذہن سے نکال دیا. اب آخری جو چیز تھی وہ بچوں کی محبت تھی, وہ بھی نکال رہا ہوں. بس خالی اتنا ہے کہ تیرے دربار میں آنا ہے, اور یہاں پر مجھے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تو قائم رہنے میں مدد فرما. یا آخری مہینہ ہوگا, پھر مجھے یہ بشارت ملی کہ آپ آزاد ہو, آپ آزاد ہو. ہم تو موت کی تیاری کیے ہوئے تھے, لیکن ایک بات میں آپ کو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان جب ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جب تک تم اپنی ہر چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال دیتے تب تک وہ پوری مدد نہیں آ پاتی. اللہ ہر گھڑی مدد کر رہا ہے تمہاری, ہر گھڑی. آج کیا اللہ کی مدد کے بغیر تم یہ اس ماحول میں رہ رہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کتوں کے بیچ میں جینا ہی تمہارا حرام ہو جاتا. الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے جو چیزیں بھی بند ہو جائیں, لیکن جی رہے. اور آج میں تو یہ محسوس کرتا ہوں ایسے جی رہے ہیں جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جیتی. سب دانت نوکیلے ہیں, زبان بہت نرم ہے, لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار غلطی سے پھسل گئی تو کسی دانت کے نیچے آتی, ورنہ کوئی دانت اس کو کاٹتا نہیں ہے. زبان کو کوئی کاٹتا ہے حالانکہ 32 کے بیچ میں رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ جی بھی نہیں سکتے. رب تبارک و تعالیٰ کی ہر گھڑی مدد ہے, لیکن جو پرٹیکولر مصیبت کے وقت جو مدد ملنی ہے آپ کو, اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں. بہتوں کو ہم نے دیکھا جمعہ ٹو جمعہ دعا کیے, قبول ہی نہیں ہوئی. دوسرے جمعہ تک کر لیے, پھر سوچے قبول ہی نہیں ہوئی, چھوڑو ہماری نہیں سنی جاتی. وہاں پر ختم کر دیے اور یوٹرن لے لیا. کتنے تو جیل میں ایسے میں نے دیکھا جو کافر ہو گئے, معاذ اللہ رب العالمین. کس وجہ سے؟ وہ سیدھے کہتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ فائدہ نہیں. ہم تو کب سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں. ایسی باتیں میرے عزیزو سن سن کر کے اچھے سے اچھا آدمی پگھلنے لگتا ہے. میرے پاس ایسی باتیں آئی, پہلے تو میں توبہ کیا, اے اللہ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی قید میں رہتے ہیں تو زندگی بھر قید ہی اچھا ہے. جیسے لوگ وہاں کہہ رہے تھے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ کیا حقیقت میں دعا نہیں قبول ہوتی؟ ہماری بھی نہیں ہو رہی ہے, اور ہماری تو چھوڑو, ہمارے لیے پورے ہر خطہ ہر علاقہ دعا میں مشغول ہے.
بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے بوڑھے، عورتیں، سارے لوگ، مسجد کے امام، خطیب، مدارس کے علماء سب دعاؤں میں ہیں۔ پھر دماغ میں یہ بات آئے کہ کیا دعائیں قبول نہیں ہوتی؟